السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ بیان چل رہا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا اسعد صاحب کا، تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ تو یہ نظر امت کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کس پارٹی کا ہے، کس جماعت کا ہے، کس خیال کا ہے، کس ذہن کا ہے، کس مذہب کا ہے۔ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ چار مذہب جو حق ہیں، چار مذہب جو حق ہیں، ان چار مذاہب کے اعتبار سے بھی امت کو اس نظر سے دیکھنا، یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے، یہ بھی امت کی تفریق کا سبب ہے۔ چار مذاہب جو حق ہیں، اس ایک حق مذہب کے اعتبار سے بھی اگر تم اس نظر سے دیکھ رہے ہو کہ یہ میرے مذہب کا آدمی نہیں ہے، یہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے، تو خدا کی قسم امت کی تفریق کے لیے اور اللہ تعالی کے یہاں مجرم ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا، ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، ساتھیوں خیال ہوتا ہے کہ ایک پنڈال خواص کا بنا دیا جاوے جس میں خواص رہیں۔ حالانکہ کسی کو بھی اپنی خصوصیت کا جو دھوکہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ عوام کے ساتھ ایسا نہ مل جائے جیسا نمک کو آٹے میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خیال کیا۔ ہر موقع پر آپ نئے آنے والوں کو پرانوں کے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کہ جب تک مسلمان کے ساتھ، جب تک مسلمان کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے اجنبیت رکھتا ہے، ان میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہو سکتی۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کروں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اچانک اللہ کے راستے سے کوئی صحابی واپس آئے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اللہ کے راستے میں پہنچے سے ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی وقت ہاتھ کٹا اور وہ سفر سے واپس آئے تو زخم کا بھی اثر تھا اس میں، اور ایک عیب بھی تھا ہاتھ میں۔ ابھی آ کے بیٹھے تھے عمر کے پاس، تو خیال یہ ہوا کہ دسترخوان لگنے لگا کھانے کا، تو یہ اس خیال سے آہستہ سے کھسک گئے وہاں سے اور پیچھے ہٹ گئے کہ دسترخوان لگ رہا ہے کھانے کا اور میرا ہاتھ یہ کٹا ہوا ہے، اور یہ دسترخوان میں بیٹھنے والے ان کے ساتھی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے، گھن کریں گے میرے ہاتھ کی وجہ سے۔ یہ سوچ کر یہ صحابی پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ یہاں سے غائب ہونا چاہتا ہے دسترخوان سے صرف اس لیے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو دسترخوان پر۔ ان کو بٹھایا، جب کھانے کا برتن آیا، کھانے کا جب برتن آ کر رکھا گیا تو عمر رضی اللہ فرمایا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ محبتیں ایسے پیدا کی گئی تھی۔ غیروں نے تو مسلمانوں کو اچھوت بنایا ہے کوشش کر کے۔ آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، بہن بھائی ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتے، اور یہ فیشن چل پڑا ہے، اور ہمارے تبلیغ بھی داخل ہو گیا ہے کہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھی جاتی ہیں الگ الگ سب کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا. آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کھانا زیادہ بناؤ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دعا پڑھ لیا کرو. ارے سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا؟ برکت کے لیے دعا نہیں بتائی، برکت کے لیے دعا نہیں فرمائی اس موقع پر. یوں برکت کی دعائیں اپنی جگہ ہیں. صحابہ نے عرض کیا ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کافی نہیں ہوتا. فرمایا لعلکم تفترقون، تم الگ الگ کھاتے ہوگے. ظاہر بات ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ الگ الگ کھانے کا اس سے بڑھ کر کوئی مفہوم ہوگا کہ ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی پلیٹ ہو اور وہ اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر کھائے. کیونکہ جس برتن میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس برتن میں اتنی زیادہ برکت. آپ تو دیکھیں حدیثوں میں روایتوں میں دیکھیں کتنے قصے ہیں کہ جہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے وہاں سے نیچے سے لقمہ ابلتا ہوا نظر آتا تھا. جی ہاں، طریقہ یہ تھا. یہ یہودیوں کے طریقے اور یہ اجنبی طریقوں نے امت کو پھاڑا ہے کہ الگ الگ کھاؤ. ایک دوسرے کے پلیٹ میں کھانے سے گھن کرتے ہیں. میں نے اس پر عرض کیا میں نے کہ اجتماعیت اور محبتوں کے پیدا کرنے کے جو بنیادی اصول تھے وہ ختم ہو گئے. ان کو یہاں ٹھہرا دو، ان کو الگ کر دو، ان کو وہاں کر دو، ان کو یہاں کر دو. یہ امت کو بانٹنے تقسیم کرنے کے طریقے ہیں، جمع کرنے کے طریقے یہ نہیں ہیں. چنانچہ رؤسائے مشرکین انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ فقراء صحابہ ہیں جن کی حیثیت ہمارے غلاموں کی بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی مشرک یہ کہے آپ سے کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تو حریص ہیں، ستانے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، انکار کرنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہنے والوں کی ہدایت چاہتے ہیں. پھر جو ہدایت کی طلب لے کر آ رہے ہیں آپ ان کی ہدایت کیوں نہ چاہیں گے؟ کہا جی ہماری حیثیت، ہمارا مزاج، ہمارا مقام ایسا ہے کہ ہم ان آپ کے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. یہ صہیب، سلمان، بلال، آپ کے فقراء صحابہ، ان کپڑوں سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ ہمارے لیے مذاکرے کا اور ہمارے لیے بیان کا اور ہمارے جوڑ کا الگ موقع، الگ وقت ہونا چاہیے، ہمارا جوڑ الگ ہونا چاہیے عوام الناس سے. فرمایا ٹھیک ہے، کب چاہتے ہو کہ فنا وقت. ٹھیک ہے، ایسا نہیں آپ لکھ کر دیجئے کہ جب ہم آ کے بیٹھیں گے آپ کے پاس تو آپ کے صحابہ میں سے کوئی نہیں آئے گا. یہ لکھ کر دیجئے. روایت میں ہے کہ لکھا گیا کاغذ پر کہ ہاں یہ وقت ان کے جوڑ کا ہے. ادھر یہ رؤسائے مشرکین آ کر بیٹھے، آپ نے ان سے بات شروع کی کہ اسلام لے آویں. ادھر نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے، اندھے، نظر نہیں آتا تھا، دروازے پر سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھلایا ہے مجھے بھی سکھلا دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نابینا صحابی کے آنے سے ناگواری ہوئی، اور اس لیے ناگواری ہوئی کہ بھئی یہ وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہے، تم کسی دوسرے وقت آ جانا، تم تو اپنے ہو، ساتھ ہو، اسلام لا چکے ہو، تمہیں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر نابینا کو لائے. کوئی اگر بینا ہوتا وہ اسے دیکھ کر واپس ہو جاتا کہ یہ وقت ہمارا آنے کا نہیں ہے، یہ وقت ان کے لیے ہے. لیکن نابینا صحابی، انہیں نہیں معلوم کیا وقت ہے اور کیا ہو رہا ہے. آپ کی پیشانی بل آ گئے، اللہ تعالی نے اسی پر عبسہ نازل کی. یہ چیزیں قرآنوں کے سمجھنے کی بھی ہیں، اور یہ سارے اصول اور ضابطے امت کی اجتماعیت کے ہیں.
ادھر آپ کی پیشانی میں بل آئے اور ادھر عبسہ نازل ہوئی. اللہ نے آپ کو تنبیہ کی کہ نبی جی آپ نے کیا کیا. جن میں استغنا ہے ان کی کوشش، اور جو طلب لے کر آ رہے ہیں ان سے آپ کی پیشانی میں بل آ گئے. میں اس سارے واقعے سے صرف یہ سمجھا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی سے اجنبی آدمی کو، غیر سے غیر آدمی کو چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح تمہارے درمیان میں رہے، تمہارے درمیان میں رہے. یہاں تک بھی فرمایا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ اکبر. کہ تم انہیں اپنے ماحول میں لاؤ. اگر تم سے پناہ چاہتے ہیں پناہ دو ان کو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنیں. اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دوسری نسبت وہ قوم اور قبیلے کی ہے، ایک نسبت زبان کی ہے، ایک نسبت یہ قوم اور قبیلے کی ہے. فرمایا کہ ان نسبتوں کے ساتھ دعوت کا کام نہیں چلے گا. ہم تو اللہ مجھے معاف فرمائے ایک ہونے کے بعد اجنبی نظر سے دیکھیں، وہاں غیروں کو اجنبی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں ہر ایک کو اپنا ایک نظر سے دیکھو، اس لیے کہ امت کو جمع کرنا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو سب سے بنیادی آپ کی دعوت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں. آپ کسی کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں. اس سے امت بنی تھی. اس سے امت بنی تھی کہ آپ نے قومیت کی اور زبان کی اور علاقائیت کی، ان تمام اور رنگ کی نسبت سے امت کو نکالا. تو ہم نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ عمومیت ہے. وہ عمومیت ہے تاکہ خیر امت میں عام ہو جائے. خیر امت میں عام ہو جائے. دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرا دعوت کی عمومیت، یہ اللہ رب العزت کی غیبی مددوں کے اترنے کا اصل سبب ہے. سن لے دھیان سے یا نہیں؟ کسی اور کام میں مت لگنا، کوئی حرام کام اس مجلس میں نہ ہو، ورنہ محرومی ہوگی سب کی. کسی حرام کام میں مت لگنا. یہ ملائکہ کے نزول کی اور ملائکہ کے اپنے پروں سے مجمع کو گھیر لینے کی یقینی طور پر مجلس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح حدیثوں پر غور کرو اور سمجھو کہ اللہ کے گھروں میں سے یا کسی بھی جگہ ایمان والے اگر عبادت اور دعوت اور دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے میں پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں ان کو. یہ ذکر کے مجلسیں ہیں، اس میں کسی قسم کی غفلت اور کسی گناہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، کہ آپ ہر شخص کی طرف خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں، خود جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں. اللہ نے غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ رکھی ہیں. کسے کہتے ہیں غیبی نصرت؟ ایسے حالات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں. مضامین، واقعات، کتابیں، یہ تو سب مشاہدے کی چیزیں ہیں. ہمیں جو سب سے بنیادی چیز ملی ہے وہ دعوت کے ساتھ ایسے واقعات کا پیش آنا غیب سے جس سے
غیروں کے لیے سوائے اسلام کو قبول کرنے کا اور کوئی راستہ نہ ہو، اس کے لیے سب سے بنیادی کام انفرادی دعوت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کو گزرتے ہوئے ایک راستے پر، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں ایک خیر کی بات میں کی رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو ایک مان لو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ توحید و رسالت یہ دو دعوتیں ہیں اصل، توحید و رسالت، ان دو چیزوں کی دعوت اصل ہے، اور ان دو چیزوں کی دعوت میں ہی اصل اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، کیونکہ باقی سارے احکام کی دعوت تو بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ توحید اور رسالت، ان دونوں کی گواہی دینا، ان کی گواہی دلوانا۔ بلکہ صحابہ کی ایک جماعت نے تو اس کو اپنے عمل میں شمار کیا تھا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ اس دیہاتی نے فوراً یہ کہا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہ ہے جو گواہی دے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ صحابہ تھے، عبداللہ خود فرماتے ہیں، روایت میں ہے کننا معه فی سفرین، ہم آپ کے ساتھ سفر میں تھے۔ فرمایا آپ نے کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے، یہ درخت گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، درخت نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ جیسا فرما رہے ہیں بات یہی ہے، بات یہی ہے۔ 3 مرتبہ اس نے درخت نے گواہی دی۔ اس آدمی نے، اس دیہاتی نے براہ راست درخت سے گواہی سنی۔ یہ گواہی سن کر اس نے اسلام قبول کیا اور یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنی قوم کو دعوت دے کر انہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، بشرط یہ کہ ہم کسی کو اپنی محنت اور میدان سے باہر نہ سمجھیں۔ ہر ایک کو دعوت، ہر ایک کو دعوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں، جبکہ سفر بہت خطرے کا سفر تھا، آپ کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دوڑائے ہوئے تھے، انعامات کے اعلانات ہو رہے تھے کہ جو نعوذ باللہ آپ کو زندہ یا مردہ کی حال میں پکڑ لائے اس کے لیے انعامات ہیں۔ لیکن اس خطرے کے سفر میں آپ نے مشورہ بھی کیا کہ کدھر سے جانا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ایک راستہ ہے، مگر اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں، اس راستے میں ڈاکو رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے ہی جانا ہے۔ کیوں؟ میرا عزیز دوستو، قرآن کا یہ وعدہ ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں گے، اللہ قیامت تک ان کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے۔ پکی بات ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ پر جو احکام نازل ہوئے ہیں اور جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کی دعوت خود جا کر دیجئے۔ اور اگر آپ کو خطرہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، تو اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ چھپا لیتے، لیکن آپ کو چھپا لیتے تو پھر یہ غیبی مدد نہ ہوتی۔ ظاہر کرنے کے باوجود قریب لا کر اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے آپ کی حفاظت کر کے دکھلایا کہ جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور چیز ہے، ہم اس کمزور چیز کے ذریعے اپنے نبی کی اس دن حفاظت کریں جس دن کہ دشمن آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب تک پہنچ گیا تھا۔ وہاں
ایک بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا ان معی ربی سیہدین، کیونکہ جب آگے تو سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، تو یہ کہا بنی اسرائیل انا لمدرکون، ہم تو گھیر لیے گئے. کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے. نبی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، تم گھبراؤ مت. اور یہاں جب یہ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اگر ذرا سا جھکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ اپنی معیت کا ہے وہی وعدہ ابوبکر تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو وعدہ اللہ کی معیت کا میرے ساتھ ہے وہ وعدہ امت کے ساتھ ہے. اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا ابوبکر تم گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، کہ جو معیت، جو نصرت اللہ کی نبی کے ساتھ ہے وہ خدا کی قسم قیامت تک ہر امتی کے ساتھ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ بذات خود بالارادہ اختیار کیا کہ ہمیں ڈاکو کا راستے سے جانا ہے. کیوں؟ کہ ان کو دعوت دیں گے. جب داعی کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے کے تمام مجاہدوں کو اور اس کے راستے کی تمام ناگواریوں کو اور اس راستے کی تمام مشقتوں کو اور اس راستے کی تمام پیش آنے والی رکاوٹوں کو مدعو کے دل کو متوجہ کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں. یہ اصولی بات ہے. یہ داعی کی اذیتیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں. یہ قرآن نے اسی طرح کہا ہے کہ نبیوں کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. ہم نے عرض کیا کہ ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے نازل ہونے کا یہ بنیادی سبب ہے دعوت اللہ، بشرط یہ کہ داعی امت کو طبقاتی نظر سے نہ دیکھے. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب کوئی کسی ارادے سے آتا تھا، عمیر بن وہب آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے مکہ مکرمہ سے، کہا مکے والوں سے گھبراؤ مت، میں ابھی جاتا ہوں اور جاتے ہی تمہیں خوشخبری پہنچ جائے گی کہ میں نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا. یعنی آنے والوں کا استقبال ایسا تھا. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی کیا خیال رکھتا ہے، مجھے اس کے بارے میں وہی خیال رکھنا چاہیے جو اس کا خیال میرے بارے میں ہے. جتنی دوریاں اور جتنی آپس میں رنجشیں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گمان اور خیال اور ہمارا ارادہ ایک مسلمان کے ساتھ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کے بارے میں ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے تھے یہ مکے سے چلے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہو گیا تھا. انہوں نے عمیر بن وہب نے کہا مکے والوں سے کہ ابھی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جا کر غلام سے کہا تلوار تیز کر، اور یہاں سے یہ تلوار لے کر گلے میں ڈال کر سیدھے پہنچے مدینہ منورہ. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. فرمایا صحابہ سے تم جلدی جا کر بیٹھ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، ادھر قریب نہ بیٹھے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے. چنانچہ انصار آپ کو گھیر کر بیٹھ گئے اور یہ عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گریبان تلوار کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ یہ قریب میں جا کر بیٹھے. فرمایا عمر اس کا گریبان چھوڑو، یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ، اس کے گریبان چھوڑو. فرمایا عمیر آؤ یہاں آؤ ہمارے پاس. اللہ اکبر. جو آدمی
آپ کے قتل کا ارادہ لے کر چلا ہے اور اللہ نے آپ کو وحی سے پہلے بتا دیا کہ عمیر بن وہاب اس ارادے سے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیچھے کیا, انہیں آگے بلا کر بٹھایا. سوال اس بات کا ہے کہ اگر واقعی مسلمان کسی قوم, کسی قبیلے یا کسی خیال, کسی طبقے کے آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی کھلی بھی ہے, یہاں سوال اس بات کا پیش آتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کیا یا نہیں جو معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ستانے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سوال انتقام بدلے کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام کرنے والوں کی بنیادی چاہت اور ان کے کام کا مقصد ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا ہے. یہ دشمن کو اگر دوست کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اگر یہ دشمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے تو میں عرض کرتا ہوں کہ چلے چار میں لگا دینا یا اس کام سے نسبت حاصل ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے. جب تک کام کرنے والوں کی, ان کی نیتیں, ان کے ارادے, ان کے جذبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے عین مطابق نہ ہوں, اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اس کام سے نسبت کا حاصل کرنا آسان ہے, اس کام سے مناسبت پیدا کرنا ایک مجاہدے کا کام ہے. نسبتیں بہت آسان ہیں, آپ 3 دن لگا لو, چلہ لگا لو, آپ کو تبلیغی جماعت کی ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے گی. سوال نسبت کا نہیں ہے, سوال تو دعوت کے اسلوب سے اس مناسبت سے تعلق, اس مناسبت کے پیدا ہونے کا ہے جو مناسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے سے مناسبت ہو. اب آپ اندازہ کریں, ایک آدمی گلے میں تلوار لٹکا کر, تیز کرا کر, مکے والوں کو بتلا کر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے. فرمایا صحابہ سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, عمیر آگے آؤ. کیسے آنا ہوا؟ یہاں بیٹھو. کیسے آنا ہوا؟ میں تو بھائی کو لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے؟ کہ میں تو اسی کے لیے آیا ہوں. تلوار کیوں لائے؟ کہ ان تلواروں نے تو بڑا نقصان کیا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا ان تلواروں سے. حالانکہ آئے اسی مقصد سے آئے ہیں کہ آتے آپ پر حملہ کریں گے. فرمایا نہیں عمیر, تم بتاؤ مکہ مکرمہ سے کعبے پر بیٹھ کر وہاں سے تم کیا فیصلہ کر کے چلے تھے, کیا ارادہ کر کے چلے تھے, اور تم نے مکے میں کیا مشورہ کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا آپ کا. انہوں نے ساری ارادے ان کے ختم ہوئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. سوال اس بات کا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمن کے ساتھ, تمہارا تمہارے مقابل کے ساتھ, تمہارے لیے برا چاہنے والے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے. اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے, اس سے امت نہیں بنتی. اللہ اکبر. جب صحابہ کسی کو قید کر کے لے آتے تھے, اور کیونکہ قید کر کے لانا یہ مال لینے یا قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا, بلکہ قید کر کے لانا اپنے ماحول میں رکھنے کے لیے ہوتا تھا تاکہ یہ ماحول ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دے. آپ نے صحیح روایت میں فرمایا کہ تم کسی کو قتل کر کے قید کر کے میرے پاس لاؤ, مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اسے مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ. بلکہ روایت میں یہاں تک فرمایا کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ, یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک انسان کی قیمت نبی کہہ رہے ہیں, ایک انسان کی, مسلمان کی نہیں کہہ رہا ہوں میں, ایک انسان کی قیمت بتا رہے ہیں
کہ ایک انسان کی یہ قیمت ہے، ایک انسان کی یہ قیمت ہے کہ تم اگر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی ساری دنیا، سارے بر و بحر اور جو کچھ اس کے اندر ہے، مجھے اس سب سے زیادہ محبوب ہے تمہارا ایک فرد کو دعوت دے کر اسے مسلمان بنا کر لانا۔ چنانچہ صحابہ اپنے ماحول میں لاتے، جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، جسے خبر نہیں کہ قتل کیا جائے گا یا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے جب کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آتا تھا نرم، تو وہ سب سے پہلے مجھے پیش کرتا تھا، یہ ہمارا مہمان ہے۔ اللہ اکبر! ایسا مشرک کیوں نہ اسلام لاوے کہ جو ان کے ساتھ ان کے ہاں بندھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ ایک۔ تو ساتھیوں، جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا حضرت جی مولانا صاحب کا بیان، اس بیان کے متعلق آپ کے جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے مرکز نظامالدین کی اور اس طرح کی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔